نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ریاست کے مقاصد اور عنوان ہے جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں گزشتہ کچھ دنوں سے آپ حضرات کے سامنے ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں اور اسی ضمن میں آپ حضرات کے سامنے بہت سارے نظریات میں نے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے انفرادیت پسندوں کا نظریہ رکھا ہے، اجتماعیت پسندوں کا نظریہ، تکثیر پسندوں کا نظریہ، حتیٰ کہ انارکسٹوں کا نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی کہ کافی سارے جو ہیں سیکولر نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنا ذاتی وضع کردہ، تخلیق کردہ ذاتی جدلیاتی لبرل نظریہ بھی رکھا ہے کہ جدلیاتی لبرل نظریہ ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے کیا چاہتا ہے، وہ ریاست کے کون کون سے مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ اور اسی حوالہ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پچھلے چند دنوں سے کہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے فرائض انجام دے گی۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے 12 فرائض بیان کر چکا ہوں ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے۔ تو آپ حضرات کے سامنے کچھ اگلے فرائض جو ہیں وہ بیان کرنا مطلوب ہے۔ سو عزیزان محترم، 13واں فرض ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا 13واں فرض ہے تعلیمی سہولتیں۔ تعلیمی سہولتیں دنیا میں ترقی کے لیے تعلیم ایک اعلیٰ ترین ہنر ہے۔ جو شخص بھی تعلیم کے میدان میں آگے ہوگا، ظاہر ہے زندگی کے ہر میدان میں وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، باہنر نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ زندگی کے میدان میں آگے نہیں نکل سکتے، اعلیٰ منازل کو طے نہیں کر سکتے۔ وہ زندگی کے میدان میں ہر قیمت پر پیچھے رہ جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، کسی ایسی ایکٹیویٹی سے ان کو شناسائی نہیں ہوتی، اس کو جانتے نہیں، ان پر ان کو مہارت نہیں ہوتی، دسترس نہیں ہوتی جو کہ ان کے لیے روزگار کمانے کا ذریعہ بنے۔ سو عزیزان محترم، علم و ہنر ایک ترقی کی ایک سیڑھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو تعلیم کے جتنے مدارج انسان طے کر لیتا ہے، ظاہر ہے اسی شرح سے، اسی حساب سے وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی پیسہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر اتنی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بہت کچھ اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے ملک و قوم کے لیے کما لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تعلیم کے بغیر کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا، کوئی ریاست ترقی نہیں کر سکتی اور کوئی قوم ترقی کا سہانا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و ہنر انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست تعلیم کو اولویت دیتی ہے۔ یہ جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض میں سے فرض اولین ہے تعلیم کا حصول جو ہے، اس تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے ایک جدلیاتی لبرل ریاست۔ تو گوناگون تعلیمی ادارے اسی مقصد کے لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کھولے گی، ان کا اہتمام کرے گی اور عوام الناس کو تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں بہم پہنچائے گی ایک جدلیاتی لبرل ریاست۔ سائنسی تعلیم کے لیے سائنس لیبارٹریاں قائم کی جائیں گی اور ان کو بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو پڑھنے کے لیے، سائنسی کتب پڑھنے کے لیے لائبریریاں بنائی جائیں گی ان کے لیے، اور ہر تعلیمی ادارہ میں ہنرمندانہ تعلیم کے لیے میڈیکل کالجز بنائے جائیں گے، انجینئرنگ کالجز بنائے جائیں گے اور ووکیشنل ادارے جا بجا کھولے جائیں گے۔ یہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک جدلیاتی لبرل ریاست میں خواندگی کی شرح، یاد رکھیں، خواندگی کی شرح 100% حاصل کرنا ضروری ہے، مسٹ ہے۔ جدلیاتی لبرل ریاست اپنے سماج کے تمام افراد کو تعلیم بہم پہنچائے گی اور کسی ایک فرد کو بھی وہ تعلیم کے بغیر نہیں رہنے دے گی۔ جدلیاتی لبرل ریاست بڑا کریٹیکلی انداز میں کام کر کے جتنی بھی یونین کونسلز ہیں، ہر یونین کونسل میں سے ہر فرد کے مکمل قواعد حاصل کرے گی،
اس کے خاندان کے بچوں کے قواعد حاصل کرے گی، اور یہ اندازہ لگایا جائے گا، پتہ کیا جائے گا کہ کتنے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور کون کون سے بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا رہے، اور ان کے اسکول میں نہ جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ جہاں تک کریٹیکلی کام کیا جائے گا تو مطلب انتہائی روٹ لیول تک کام کیا جائے گا، تب جا کر علم وہ ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہماری حکومتیں جو ہیں یہ علم کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ان کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے کہ اپنے مخالفین کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے اور ان کو سیاسی میدان سے نکال باہر کیا جائے، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا پھرے گا۔ عزیزان محترم، تعلیم جو ہے اس کے بغیر دنیا میں ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ جی ہاں، ہمارے اوپر برطانیہ حکومت کر گیا ہے، 100 سال تک برطانیہ ہم پر حکومت کر گیا، اس کے پاس تعلیم و ہنر تھا، سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے توپیں ایجاد کر لی تھی۔ ہمارے نوجوان تو ابھی تک تلواروں سے لڑ رہے تھے، گھوڑوں پر سواری کر رہے تھے، ان کے پاس توپیں آ گئی تھی، بندوقیں آ گئی تھی، علم و ہنر میں آگے نکل گیا۔ ہم پر 100 سال حکومت کر گیا برطانیہ برِ صغیر پر۔ علم و ہنر کے بغیر انسان زندگی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے لیے ہمیں بڑا روٹ لیول پر جا کر کام کرنا ہوگا، ہر گھرانے کے قواعد حاصل کرنا ہوگا کہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے۔ تو جدلیاتی لبرل ریاست اسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتی ہے، اور جدلیاتی لبرل ریاست تعلیم کے حوالہ سے ہر وہ کام کرے گی جو وہ کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آگے ہے 14واں نمبر۔ جدلیاتی لبرل ریاست کا 14واں فرض ہے طبی سہولتیں۔ طبی سہولتیں ہمارا معاشرہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ علاج معالجہ کی سہولتیں نارملی دے رکھی ہیں حکومتوں نے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ علاج معالجہ کی سہولتوں میں ان کا جو ہے وہ معیار وہ نہیں ہے جو بین الاقوامی معیار ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ بیمار انسان نہ صرف غیر فعال اور غیر عامل ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے خاندان کے دوسرے افراد کو بھی غیر فعالیت کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی اس کی بیمار پرسی میں لگے رہتے ہیں، اس کی تیمارداری میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اپنے کام کاج جو ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑتے ہیں بیچاروں کو، جو کو کما رہا ہوتا ہے وہ اپنی کمائی کو چھوڑ کر بیمار کی تیمارداری میں لگا رہتا ہے، اور پورا خاندان بیمار کی تیمارداری کے لیے اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں، روزمرہ کے جو معاشی کام ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو کوئی سماج صحیح معنوں میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سماج صحت مند نہ ہو، تنو مند نہ ہو۔ جب اس کے افراد صحت مند اور تنو مند ہوں گے تبھی وہ ترقی کے اعلیٰ منازل کو طے کر سکے گا۔ اس لیے سماج کا صحت مند ہونا، تنو مند ہونا، بیماریوں سے بچا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو عزیزان مقصد، ایک جدلیاتی لبرل ریاست اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر مہیا کرے گی۔ آج تو لاکھوں افراد کے لیے ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ دیہاتوں میں آ کر دیکھیں، دیہاتوں میں آ جائیں اور دیکھیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا بنیادی یونٹ ہے ہیلتھ کا، اور وہ کئی لاکھ افراد کے لیے ہے، وہاں ایک ڈاکٹر بھی مہیا نہیں ہے، 1-2 ڈسپینسر ہوں گے، اگر کوئی ایک آدھ ڈاکٹر آتا ہے تو وہ چند دنوں کے بعد چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ایک آدھ آتی ہے تو وہ چند دنوں کے بعد ٹرانسفر کرا کر چلی جاتی ہے، ڈسپینسری کام چلا رہے ہیں، اور وہ بھی تعداد میں 2-3 ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، تو ایک آدھ دایا ہوتی ہے بس۔ تو اس سے گزارا کیا جا رہا ہے، باقی پیسے حکومتیں کھا رہی ہیں۔ جی ہاں، عوام الناس کو میڈیکل کی سہولتیں دینا بڑا ضروری ہے۔ ایک جدلیاتی لبرل ریاست 1000 افراد پر، صرف 1000 افراد پر ایک ڈاکٹر مہیا کرے گی۔ جی ہاں، اگر کسی قصبہ کی آبادی 50,000 ہے تو وہاں 50 ڈاکٹر مہیا کیے جائیں گے۔ جی ہاں، ایک جدلیاتی لبرل ریاست جو ہے وہ اپنے فرائض کو تندہی سے انجام دے گی۔ 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور 150 افراد کے لیے ہسپتال کا ایک بیڈ۔ یہاں لاکھوں افراد کے لیے 2-4 بیڈ ہیں بس، زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کی آبادی ہوگی اور بیڈ ہمارے پاس 5 ہوں گے، گویا کہ 1 لاکھ افراد کے لیے ایک بیڈ ہے ہمارے یہاں اسپتالوں میں، ایک بیڈ 5 لاکھ افراد کے لیے۔ تو 5 لاکھ افراد وہاں بیچارے کیسے سمائیں گے؟ بامر مجبوری انہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا پڑتا اور وہاں ہزاروں لاکھوں روپے فیس ادا کرنی پڑتی، بعض بیمار تو بیچارے مر جاتے ہیں عدم ادائیگی فیس کی وجہ سے۔ تو ایک جدلیاتی لبرل ریاست جو ہے وہ عزیزان محترم 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر مہیا کرے گی اور 150 افراد کے لیے ہسپتال کے اندر ایک بیڈ مہیا کرے گی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم۔
ایک جدلیاتی لبرل ریاست ان لوازمات اور ان اہداف کو حاصل کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی ہے، اپنا فرض اولین اور عبادت سمجھتی ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے جدلیاتی لبرل ریاست اپنے یہ تمام اہداف اور اپنے یہ تمام فرائض جو ہے انشاءاللہ تعالی العزیز مکمل طرح سے جب بھی وہ کبھی برسر اقتدار آئی حاصل کرے گی۔ تاہم جدلیاتی لبرل کارکن جو ہیں ان کے دلوں میں یہ عہد ہے، ان کے رہنماؤں کے اندر یہ عہد ہے، یہ عہد و پیمان ہے ان کے دلوں میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان فرائض کو جن کا وہ وعدہ قوم سے کر رہے ہیں یا کیا ہے یا کر چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ان اہداف کو حاصل کریں گے اور ان فرائض کو پورا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔